بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحمد اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ایک بار پھر مدینہ شریف میں حاضری نصیب ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی سعادت بھی میسر آئی۔ پہلے جو احباب عمرہ شریف یا حج شریف کے لیے آتے تھے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں ریاض الجنہ شریف میں جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے 2 سال سے جب کہ کرونا کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اب سعودی گورنمنٹ نے کچھ جو ہے وہ ضروری چیزیں کر دی ہیں، کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ہر وہ بندہ جو شہر مدینہ میں آتا ہے تو اسے ایک بار ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ دوسری بار اپلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے تقریباً اسے 45 یعنی 45 دن جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بابرکت منظر جو ہے وہ ریاض الجنہ شریف کا ہے، اندر کے معاملات ہیں، باہر ہم پہلے انتظار کرتے رہے، چونکہ ایک ایپ ہے تمرنا یا نوسک ایپ کے ذریعے آپ کو اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے، پاسپورٹ نمبر، ویزا نمبر، یہ تمام چیزیں جب ہم انٹر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو اجازت نامہ جاری ہوتا ہے، جس کے بعد آپ ریاض الجنہ شریف میں جانے کے اہل ہوتے ہیں۔ سیکورٹی اہلکار چیک کرتے ہیں اور یوں ریاض الجنہ کے اندر جانے کی سعادت میسر آتی ہے۔ یہ ریاض الجنہ شریف کے اندر کا جو ہے وہ خوبصورت ویو ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے لے کر یہ سامنے منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے میرے گھر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ہے۔ تو جس نے یہاں نوافل پڑھے ظاہر سی بات ہے اس نے جنت کے اندر نوافل پڑھے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ منبر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اور اس سے آگے جو احباب ہیں وہ سامنے لائن میں یہ انتظار میں کھڑے ہیں، جا کر جو ہے وہ سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ پھر حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے سبز دیوار، تو یہ بابرکت جگہ ہے۔ یہیں پہ وہ 7 ستون ہیں جن کو جو وہ نسبت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور خاص طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بھی وفد سے باہر سے آئے ہوئے ڈیلیگیشنز کے ساتھ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات فرماتے، اس طرح جو ہے وہ ایک استون ابو لبابہ بھی موجود ہے۔ تو یہ باکمال منظر ہے اندر کا، اور ذرہ ذرہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے۔ ویسے تو شہر مدینہ کا ہر لمحہ مکہ میں اور مدینہ میں گزری ہوئی ہر رات ہر دن بڑا باکمال تھا، لیکن جس رات اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے نفل پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس رات کے جلوے اور رنگ کچھ عجیب و غریب ہی تھے۔ یہ سارا جو ہے وہ منبر شریف کا اور پھر ریاض الجنہ شریف کا، شروع میں آپ کو ایک اونچی جگہ پہ ایک جو ہے وہ چبوترا سا نظر آیا تھا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، یعنی اسی جگہ پر تھا، اور بعد میں اس کی جو ہے ظاہر سی بات توسیع ہوئی، اور اس وقت وہاں مؤذن جو ہے وہ اذان دینے کے لیے آتے ہیں، یعنی جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مؤذن وہاں جا کر اذان دیتے ہیں، اور پھر ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سلام پیش کرنے کے لیے یہاں یہ جیسے سامنے لکھا ہوا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کرم السلام علی رسول اللہ، اور ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان جو ہے وہ دونوں حضور کے غلاموں کے نام بھی ہیں، اور شروع میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس پہچان سے کہ یہاں اس روضہ شریف کے اندر، اس حجر اقدس کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں یہ دونوں شیر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ ہیں آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں، ہیں آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں احباب، محبتیں، عقیدتیں، کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو کسی کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا ہے، ہر انسان اپنی کیفیت کے اعتبار سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ دلی دعا ہے خالق کائنات
ہمیں اس در کی غلامی ہمیشہ نصیب فرمائے، اس در سے ہمیشہ جڑا رہنے کی، وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو احباب حاضری کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں قبول فرمائے، سب کا آنا مقبول فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس در پہ ہمیشہ آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آنکھیں اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں خالق کائنات، ان تمام کو اس بابرکت اور محبت والے عقیدت والے گھر کی بات حاضی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔